اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مساجد کی ذمہ داریوں کے لیے قبول کیا ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ مسجد کی ذمہ داری آیا اس باؤنڈری کے مسجد کی باؤنڈری کے اندر کے معاملات ہی کی ذمہ داری مسجد کے ذمہ داروں پر ہے، یا اس مسجد کی باؤنڈری کے باہر اس مسجد کے ایک دائرہ ہے باہر جو پڑوس کی مسجد کے دائرہ اور اس کا دائرہ جا کر کے مل جائے، کیا اس پورے دائرے میں بسنے والے مسلمانوں کے گھروں کی ان میں بسنے والے مسلم بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری بھی ان مسجد کے ذمہ داروں پر عائد ہوتی ہے یا نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت۔ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے مساجد کے ذمہ داروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری مسجد کے جو باؤنڈری ہے مسجد کی، وہ باؤنڈری کے اندر کے معاملات کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے میں جا کر کے آ جائیں تو وہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ باقی کوئی بات پیش آئے تو مؤذن صاحب ہے، خاتم صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، وہ کرتے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ایک تو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے ذمہ دار تھے، وہ نبی وقت تھے۔ اس مسجد کو آپ نے مرکز بنا کر، سینٹر بنا کر جتنے کام ہمارے نبی نے مسجد نبوی سے کیے ہیں، وہ تمام کام ان تمام مساجد سے متعلق ہوتی ہے۔ اور ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جو جمہوری ملک کہلاتا ہے نام کے لیے، باقی اس وقت جو حکومت ہے وہ جمہوریت اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، وہ اپنے من مانے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ ان حالات میں مسجد نبوی کی سرگرمیوں کے علاوہ اس ملک میں ہونے کی وجہ سے یہاں کے حالات کے تناظر میں ہماری ذمہ داریاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ہمیں ان ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی مسجد کے دائرے میں دیکھ لیں گے، ہر مسجد والوں کو معلوم ہے کہ ہماری مسجد کے دائرے میں کتنے مسلم مکانات معلوم ہے۔ معلوم نہیں ہے تو پھر آج وہی احساس دلانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری مسجد کے دائرے میں مسلم مکانات کتنے ہیں اور ان مکانات کے اندرونی حالات کیا ہے، معاشی یعنی فائنانشلی حالات کیا ہے، ان کی تعلیم کی حالت کیا ہے، ان کے گھروں میں کتنے کمانے والے ہیں، کیا صورتحال ہے، کوئی بیمار ہے نہیں ہے، اس علاقے میں کوئی گورنمنٹ اردو اسکول ہے یا نہیں ہے، ملک کے اندر سرکار نے بہت ساری اسکیمیں یہاں کی مائنورٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے چلا رکھی ہیں۔ ہمارے مسجد کے دائرے میں آنے والے مسلمانوں کو ان اسکیموں سے متعارف کرانا اور ان سے فائدہ اٹھانے کی شکلوں کو بنا کر کے دینا، کیا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے؟ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہمیں ذرا احساس پیدا کرنے اور فکر اوڑھنے کی ضرورت ہے۔ حالات دن بدن ہمارے سامنے ہیں جی۔ وقف امینڈمنٹ بل جو ہے وہ جے پی سی کا ناٹک جو چلا وہ اس کو پیش کر دیے، وہاں سے وہ پارلیمنٹ میں آئے گا اور چونکہ منمانی چل رہی ہے پاس بھی کریں گے، تو صورتحال کیا بنے گی، کیا بننے جا رہی ہے؟ تو یہ اجلاس جو ہے مسجد کی سے ہم کیا کیا سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں، چونکہ پریزنٹیشن کے ذریعے وہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی ہیں، اس لیے میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ میں تمہیدی بات کے طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ مسجد کی خدمت، مسجد نہیں اللہ کے اپنے گھر کی خدمت کے لیے
منتخب کیا ہے اس انتخاب کی قدر کی جائے، اور جو ذمہ داریاں اس میں شامل ہو رہی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر ادا نہیں ہو پا رہی ہے تو پھر اس ذمہ داری کو اپنے پاس رکھنے کے بارے میں غور کریں کہ یہ رہے کہ نہ رہے، چونکہ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔